الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج ہم اپنے سلسلے میں اس مہینے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں 20واں حلقہ ہے ہمارا، اور سورت 21ویں ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 21 ہے، سورت الانبیاء، اور دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے، پیغام نبوت کے اعتبار سے اس میں بھی تقریباً وہی مضامین ہیں جو میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی کا دور شروع نہیں ہوا تھا، اس زمانے کے نزول کا اندازہ ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اس میں دھمکیاں بہت نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہے اور سمجھانے کا لہجہ ہے، لیکن تھوڑا سا ان کے انکار اور ان کی تردید اور لگاتار تہذیب کی طرف نشاندہی بھی ہے، اور جس طرح لہجے میں دھیرے دھیرے سختی آئی ہے تو لگتا ہے اس کا آغاز والا مزاج معلوم ہوتا ہے اس صورت میں۔ وہی مضمون جو جملہ مضمون ہے وہی توحید، رسالت اور اس دین اسلام کی طرف سلسلے میں سب سے پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ عجیب بات ہے، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا اور انہیں کچھ پرواہ نہیں، یہ غفلت میں منہ اڑے ہوئے ہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو مذاق میں لیتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، اور پھر نبی کو یہ کہہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بھائی تمہاری طرح انسان ہے اور یہ ادھر ادھر کی بہکے باقی باتیں کرتا ہے، القال واصغاث واحلام بل افتراہ، اپنی مرضی سے بات کر رہا ہے، شاعر ہے، تو فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جیسا پچھلے نبیوں کے ساتھ نشانیاں آئی تھی۔ تو ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا فہم یؤمنون، تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ پچھلی کتنی امتیں نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہیں لائیں اور ہلاک ہو گئیں۔ تو وما ارسلنا قبلک، اور ایک بات سن لیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب تھے انسانوں میں سے تھے، وہ فرشتوں میں سے بھی نہیں تھے اور وہ جنوں میں سے بھی نہیں تھے۔ وما ارسلنا قبلک، یہی بنی انسان آدم اور آدم کی اولاد میں سے بھی مردوں میں ہم نے نبوت بھیجی ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جدھر جتنی تفصیلات جہاں سے معلوم کر سکتے ہو کوشش کرو معلوم کرو۔ اس کے بعد توحید کی نسبت سے باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ یہ ہم نے جو زمین آسمان بنایا ہے اس میں ہمارا کوئی ارادہ کھیل کود کا نہیں تھا، کوئی دل لگی کے لیے ہم نے نہیں بنایا، اگر ایسا دل لگی کا ہمارا ارادہ ہوتا تو ہمارے پاس بہت دوسرے راستے تھے، ہمارے پاس بہت ہم کر سکتے تھے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، یہ دل لگی کا مقصد، اور اللہ کو کسی دل لگی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ یہ جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے ذریعے حق اور باطل کے معاملے میں ہم حق کے ذریعے باطل کو چور کرنا چاہتے ہیں، باطل کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتے ہیں، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، تاکہ وہ بے بس اور اس کا زور ٹوٹ جائے، لہذا حق کے ذریعے ہم باطل کو فتح دینا، حق کے ذریعے باطل کو شکست دینا چاہتے ہیں اور حق کو فتح دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر اللہ نے توحید کے الفاظ ذکر فرمائے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، زمین و آسمان کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور اگر اللہ اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرے بھی معبود ہوتے تو اس میں تو فساد برپا ہو چکا تھا اب تک، کیونکہ اصول ہے جب کمپنیاں زیادہ دن نہیں چلتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک کمپنی تھوڑے دن چلتی ہے پھر ان کے آگے کے لوگ آتے ہیں تو ان کا مزاج نہیں ملتا ہے، ان کو لائن سیٹ نہیں کرتی ہے، تو پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر اسی خاندان کے لوگ بزنس بدل جاتا ہے، پھر کبھی بزنس ختم ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر اسی طرح اگر اس میں دنیا کے نظام میں بھی پارٹنرشپ ہوتی اور الگ الگ لوگ ہوتے تو پھر یہ آج تک یہ نظام چلنے والا نہیں تھا، یہ تو ختم ہو چکا ہوتا کب تک۔ اور روز مرہ ہماری دنیا میں اس کا تجربہ ہم دیکھتے ہیں، نہ حکومتیں ایک جگہ پہ بحال رہی، نہ بڑے بڑے نظام، نہ کوئی ادارہ، کوئی بھی اپنی جگہ پر ایک مدت تک، لمبی مدت تک کامیاب نہیں رہ سکا، کوئی قوم، کوئی تاریخ، کوئی بھی مسلسل شروع سے لے کے آج تک باقی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ زمین و آسمان اپنے نظام پر باقی ہے، سورج کا نظام وہی ہے، چاند کا نظام وہی ہے، بارش کا نظام وہی ہے، اور کوئی اس میں اپنا اثر و رسوخ داخل نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ خود ایک بہت بڑی مثال ہے
اللہ کی توحید اور اللہ وحدہ لا شریک کے اس روئے زمین میں اللہ کے علاوہ کسی کے معبود نہ ہونے کے. اور اس سے پہلے ہم نے پھر دوبارہ وہ ذکر آیا وما ارسلنا من قبلک رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا یہ ایسا نہیں ہے کہ توحید کا مطالبہ صرف کفار مکہ سے ہو رہا ہے اور ہم ان سے کوئی زبردستی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ معبود ہونے کا امکان، کوئی تصور، کوئی وجہ، کوئی علت ہے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا پیغام بھی یہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کہیں تم کو ایسا لگتا ہو کہ بھائی ہم کو نئی تعلیم ہمارے اوپر لا دی جا رہی ہے، ہم کو نئی دعوت دی جا رہی ہے، نیا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے، پچھلی قوموں سے نہیں کیا گیا، پچھلے انبیاء نے نہیں کیا، تو کہا جا رہا ہے اس سے پہلے جو بھی آئے ہر نبی نے یہی کہا انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور اس کے بعد ان کے فرشتوں کے وہ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے ان کی نسبت اس نسبت سے کہ اولاد ہیں اس کی تردید آئی ہے. اور اس کے بعد زمین و آسمان کی پیدائش کا دوبارہ تذکرہ ہوا ہے اور اس کو صاف کیا گیا ہے کہ اللہ کی یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو اپنی معرفت کے لیے پھیلایا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے اللہ کو پہچانیں. اور جو لوگ نہیں مانتے تو قرآن نے کہا ہے کہ بل متعنا ہؤلاء وآباء، یہ لوگ جو مان نہیں رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو جو نعمتیں دی اور جو فرصت اور جو ڈھیل دی تو یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک لمبا زمانہ گزر گیا. افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے زمین سمٹتی جائے گی اور پھر ہم ان سب کو فنا کر دیں گے. افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحی، آپ کہیے ان سے کہ میں تم کو وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اور جو نہیں نصیحت حاصل کرے گا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ گونگا. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم جن بزرگ ہستی کے ساتھ تم اپنا رشتہ جوڑتے ہو اور تم ان بزرگ ہستی کی حیثیت اور حقیقت کو بھی جانتے ہو اور تمہیں پتہ ہے تم ان کا احترام بھی کرتے ہو، لہٰذا ان کے بارے میں بھی سن لو کہ ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کس کے آگے بیٹھ کے تم مالا جپ رہے ہو اور کس کے سامنے بیٹھ کر تم اپنے بندگی کے نذرانے پیش کر رہے ہو. تو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، یعنی یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی وجہ، اس کی کچھ علت بتا سکتے ہیں آپ؟ قالوا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، تو اس کی علت کچھ بتا نہیں سکے، بس اتنا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے بھائی دیکھا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی کام جب ہم کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی صحیح علت کو بھی معلوم کریں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، ان کی عبادت کا حکم کس نے دیا، اور کوئی عبادت کا حکم دیا تو کیوں دیا. دیکھیں آپ حجت کی بات، اللہ رب العالمین اپنے معبود ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی دعوت اور پیغام دیتے ہیں بندوں. اللہ ان سب دلائل کے بغیر اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کی ذات معبود برحق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین بندوں کو دعوت دینے کے لیے اس کے تمام وجوہات بیان فرماتا ہے کہ اللہ تم سے توحید کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے. اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے زمین بنائی، اس نے آسمان بنایا، اس نے تم کو پیدا کیا، وہ تم کو رزق دیتا ہے، یہ کرتا ہے. ساری دنیا کی کائنات کی پوری دلائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان سے مطالبہ کرتے ہیں. لہٰذا اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ مطالبہ جو ہے، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو بتائیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل، کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کی طرف کیا باتیں منسوب ہیں جو آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں بتا معلوم ہے، کچھ علت معلوم نہیں، بس ہمارے ابا جی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے. یہ عجیب سی علت ہے، اس سے بڑا انسان جہالت کیا ہوگی. اس کے بعد دنیا کے لوگ بڑے بڑے ڈگری لے لیں، بڑی بڑی چیزیں دنیا میں ایجاد کر لیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جناب بھائی وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. جس بندے کو اتنی بڑی حقیقت سمجھ میں نہ آئے، اس کے بعد اگر ان کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ میں آ گئی تو اس کی کیا حیثیت. اس کی حیثیت بس اتنی ہی دور رکھیے، آپ اس سے آگے مت لے جائیے. اس کی حیثیت، سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے.
لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا، انہوں نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو، کیوں چھڑخانی کرتے ہو ہمارے معاملے میں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ تمہارا اور سب کا رب جو ہے اللہ ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ بھائی اللہ معبود ہونے کی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ اللہ کو ہم معبود اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے اندر تمام وہ صفات ہیں، اللہ صفات کمال کا حامل ہے، لہذا اور میں تو اسی بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وط اللہ لگے، اور دیکھو میں تمہیں کچھ اس کے ہمارے معبودان کے سلسلے میں کچھ حکمت اختیار کرتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے وہ معلوم ہے مشہور واقعہ کہ انہوں نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے والے کے کندھے پہ گلاڑی رکھ دی، اور جب یہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے، جنہوں نے دیکھا رہی ہے تو عجیب آ گیا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبود کے ساتھ؟ انہوں نے کہا شاید ہم ایک نوجوان کے بارے میں بولتے ہیں، وہ ان کو ٹاپک بہت کرتا ہے، شاید وہ اسی کا کام نہ ہو، ذرا ان کو بلا کے لوگوں کے سامنے بیچ میں تو پوچھو۔ بلایا گیا، انہوں نے کہا پوچھو جو بڑا والا ہے تمہارا، جو بڑا جو اس میں سب سے بڑا جو مہنت ہے، ان سے پوچھو۔ بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں گے ان کو پتا ہونا چاہیے نا، یہ جب ٹوٹ گئے اتنے سارے بتوں کو پکڑ کے چورا چورا ریزہ ریزہ کر دیا گیا، تو پھر وہ ان کو معلوم ہونا چاہیے نا کسی نے کیا کیا کیا، ان سے پوچھو۔ جس سے تم اپنے ضرورت کی چیزیں پوچھتے ہو تو ان سے ان کے اپنے بارے میں پوچھو۔ وہ آپ کے بارے میں جب آپ ان کو پوچھتے ہیں یہی سوچ کے نا کہ آپ کی سنتے ہوں گے، تو جب اپنے بارے میں ان کو زیادہ ٹینشن ہوگی تو ان کو اپنے بارے میں ان سے پوچھو۔ بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پھر وہ سوچ میں پڑ گئے، بھائی وہ تو بات کرتا نہیں ہے، تو بتائیں اتنی بات اپنے بارے میں خود اپنی حجت سامنے آ رہی ہے، پھر بھی ذہن نہیں کھل رہا ہے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال ارے بھائی افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم، تو ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کو خدا معبود کیوں بنا لیا جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تو افسوس کی بات ہے تمہاری اس عبادت پر۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو بس اب اس کا غصہ کیا ہے؟ انسان کے بعد جب کوئی بات جواب نہ پڑے نا تو پھر انسان ایک ہی بات پر تل جاتا ہے، کیا؟ بس مارو پکڑ کے خلاص کرو، بس آگ جلانے کی دھمکی دے دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَأَرَادُوا بِهِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ان کے لیے بہت بڑی سازش اور پلان کیا، تو ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کو لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ان کی سازش کو ناکام بنایا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یعنی انہوں نے جو سازش کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو نقصان میں ہم نے کن کو ڈالا؟ ان کو ڈالا، یعنی انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا بڑا الاؤ جلایا، اور جناب وہی خسارے میں رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں کر سکے، اور وہ سب ہلاک بھی ہوئے، سب نقصان میں گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کرنے کے بعد ان کی تو دنیا آخرت سب برباد ہو گئی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ہم نے وہاں سے نجات دے کے بابرکت سرزمین کی طرف ان کو منتقل کیا، یعنی علاقہ شام اور بیت المقدس۔ پھر وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو ان کے بعد اولاد دی، اسحاق، یعقوب، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا اس میں کہ ان کی قوم غلط کر رہی تھی، ان کا انجام خراب ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، وہ نہیں مانی، پھر ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا خاص ان کو انعامات دیے، اور ان کو کیا کیا خاص صلاحیتیں عطا کی، اور ان کو کیا معجزات دیے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ ان کے ساتھ ایک تکلیف آئی اور اس صبر کی حالت میں انہوں نے کس طرح صبر کیا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، ان سب کے ساتھ ہم نے احسان کا معاملہ کیا، اور یہ سب کے سب اللہ کی رحمت میں ہے، انہ من الصالحین۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ، اور پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ سب تذکرہ حضرت ان آیات میں سنایا گیا۔ ان تذکرے کے سنانے کا مطلب کہ جس طرح یہ سارے انبیاء تھے، اور یہ ایک انبیاء کی فہرست ہے، اور یہ ان کی ایک جماعت ہے، اسی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جماعت کے ایک حصہ ہیں، اور یہ ساری تفصیلات تو تم کو نہیں معلوم تھی، محمد بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کی طرف سے، کوئی غیب کے ذریعے سے اللہ ان کے پاس کوئی معلومات عطا کرے، تو یہ بس یہ ان کے نبی ہونے کی خود دلیل بھی ہے، اور مثال بھی ہے تمہارے لیے کہ پچھلے نبیوں نے کی امت نے جس طرح ان کو جھٹلایا، ان کے لیے سختی اور سزا آئی، لہذا تم بھی ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ پوری ایک جماعت تھی، ایک امت تھی، وانا ربکم فاعبدون، اور اس کا مطالبہ کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، لہذا بندگی میری اختیار کرو۔ دیکھیں آپ، اللہ اپنی توحید اور اپنے بندوں کو سمجھانے اور ان کی آخرت کو سدھارنے
اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کتنی تفصیل سے کتنا زیادہ سمجھا رہا ہے. بار بار صورتوں میں وہ مضمون مکرر ہے. اتنا بتایا گیا کہ بعد میں کوئی گنجائش باقی نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا, ہمیں بتایا نہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا. اس کے بعد پھر آخرت کی کچھ نشانیاں, قیامت کے قرب قیامت کی کچھ علامات بتائی گئی, یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, اور جہنم اور جنت کے تذکرہ کہ جو لوگ عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ, تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں, یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں, تو کیا فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں پھینک جائے گا؟ اعوذ باللہ, نہیں. جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے, یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس لکڑی کی جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لگایا ہوا ہے. یہ لوگ عبادت کرتے ہیں صلیب کی, یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس مورتی کی جس کو یہ لوگ حضرت کسی بھی بزرگ کا یا کسی بھی پیر کا یا کسی نبی کا نام دیتے ہیں. وہ ان کی ذات نہیں ہے, وہ ان کا مجسمہ ہے, اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جتنے مجسمے بنائے گئے اور وہ جتنوں کی پوجا ہوئی وہ سب جہنم میں پھینک دیا جائے. کسی بھی نبی کے نام کا کوئی مجسمہ بنایا گیا اور اس کی عبادت کی گئی وہ سب اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے. انکم وما تعبدون من دون اللہ, جس کی تم عبادت کر رہے ہو, تو یہ لوگ اس ذات کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, وہ چیز جو ان کے سامنے رکھی ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں. کہیں پتھر ہے, کہیں لکڑی ہے, کہیں لوہا ہے, کہیں کوئی میٹل ہے, اٹھا کے سب پھینک دیا جائے گا جہنم. جس کو بھی انہوں نے سامنے معبود بنا کے سامنے رکھا سب اٹھا کے جہنم پھینک دیا جائے. اس ذات سے کوئی تعلق نہیں. کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرے, کوئی حضرت عزیر کی کرے, کوئی حضرت عیسیٰ کی کرے, کسی کی بھی کرے, ان کی عبادت کسی نے نہیں کی ہے. ان کے نام پر کچھ پتھروں کی کچھ لکڑیوں کی عبادت کی ہے, وہ سب اٹھا کے پھینک دی جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ انکم انتم لہا واردون. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, زبور میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ ان الارض يرثها عبادي الصالحون, کہ میری زمین کے جو وارث ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہوں گے. اب اس ارض سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ارض سے مراد جنت کی ارض, جنت کی زمین مراد ہے, کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ نتبوأ من الجنة حيث نشاء, سلام علیکم تدخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض, اور زمین کا ہم کو وارث بنایا. کون سی زمین؟ جنت کی زمین. لہذا یہاں بھی وہی مراد ہے, اور زیادہ موافق تعویل اور تفسیر بھی یہی ہے, کیونکہ دنیا کے اندر پوری زمین کے اندر مکمل طور پہ نیک بندوں کا غلبہ اور حکومت اور سلطنت ہو, یہ اس کی تعویل کرنا مشکل ہے. واللہ اعلم بالصواب. پھر فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو پوری دنیا کے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اے رحمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پیغام کے ذریعے دنیا کامیاب, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, آبرو کی حفاظت, اور آپس میں ایک دوسرے انسانیت کا احترام, محبت, اور ان سب کے ساتھ جہنم سے نجات اور جنت کی امید. یہ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی؟ اللہ سے محبت, اللہ سے رضا, اس سے بڑی رحمت کا نظام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی سب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رحمت بنا کر بھیجا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جوا کھیلیں, آپ ٹورنامنٹ کھیلیں, آپ شراب کے اڈے چلائیں, اور آپ بہت دبا کے دعویٰ کریں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اعلان کریں گے آخرت کے میدان میں, اور سب کی شفاعت ہو جائے گی. قرآن نے کہا ہے بار بار, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق پہ سفارش قبول نہیں ہوگی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبول نہیں ہوگی. خود مسلم شریف میں, بخاری میں, سب جگہ حدیثیں موجود ہیں کہ وہ لوگ جو بدعتی ہوں گے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے بلائیں گے, بھائی آنے دو, یہ ہماری امتی کے ہیں, امتی امتی یہ الفاظ ہیں, اور وہ اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے. وہ وضو بھی کرتے ہوں گے, کیونکہ بہت سارے مسلمان, کلمے والے مسلمان وضو بھی کرتے ہیں, تو وضو کا اپنا اثر ظاہر ہوگا آخرت میں. اس وضو کی علامت کی بنیاد پر وسلم بلائیں گے. فرشتے بولیں گے نہ, آنے نہیں دیں گے, فرشتے نہیں آنے دیں گے. یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے منع کیا جائے گا کہ ان کو روکو, فرشتے نہیں آنے دیں گے, کیونکہ فرشتوں کو ایک نظام دے دیا گیا ہے اور ایک علامات بتا دی گئی ہیں, فرشتے نہیں آنے دیں گے. وہ کیوں بھائی آنے دو, میری امت کے لوگ ہیں. باضابطہ حدیث صریح موجود ہے تمام حدیث کی کتابوں میں. وضو کے باب میں دیکھ لیں آپ,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمائیں گے پھر فرشتے کہ یا رسول اللہ آپ اے محمد آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین کے اندر اپنا دین شروع کر دیا. وضو تو کر رہے تھے لیکن دوسرے بہت سارے کام یہ اپنی مرضی کا کرتے تھے, آپ کا بتایا ہوا نہیں کرتے تھے, آپ کے لائے ہوئے طریقے پر نہیں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش اور کوئی نرمی کی بات نہیں کریں گے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے کے لیے ان کو اجازت مطلب ان کے آنے کی بات کر رہے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فسحقا فسوقا, اگر ایسی بات ہے پھر ان کو تو لے جاؤ, تباہی ہو ان کے لیے, تباہی ہو. تو یہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں, تبلیغ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں دنیا سے لے کے آخرت تک, جانوروں سے لے کے انسان سے لے کے جن تک اور حیوانات سے لے کے زمین و آسمان, سب کے لیے رحمت کا ماحول ہے. اور اب آپ کہیں گے زمین و آسمان کے لیے کیا رحمت کا ماحول ہے؟ ایک بات یاد رکھیے, زمین کے اوپر جب صحیح طریقے پر عمل کیا جاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے تو زمین بھی اس خوبی اور اس برکت کو محسوس کرتی ہے. لہذا حدیث میں ہے کہ جب ایک گمراہ مرتا ہے, ایک فاسق مرتا ہے, ایک کافر مرتا ہے تو زمین خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں اس پر سے تیرا بوجھ اتر گیا. اور جب کوئی مومن, کوئی اچھے اخلاق والا اور دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا, اللہ کی بندگی کے مطابق بندہ بن کر رہنے والا جب ان دنیا سے انتقال کرتا ہے تو زمین کو افسوس ہوتا ہے کہ تم ہمارے لیے کتنے اچھے تھے اور تیرا رہنا میرے لیے کتنا بابرکت تھا, اور پھر اس کے جانے کے اوپر وہ صدمہ محسوس کرتی ہے. لہٰذا یہ سب حدیثوں میں موجود ہے. تو لہٰذا رحمت کا مفہوم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ گمان کے ساتھ اور تمناؤں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے. باقی اللہ کی مرضی. وَإِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ, پھر یہاں پر وہ نبوت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور توحید کی طرف. آپ ان سے کہیے کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے, یعنی میں نبی ہوں, یہ دلیل ہو گئی نبوت, اس بات رسالت کی. اور توحید کی بات آ گئی, اس بات توحید انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون, تو کیا مان رہے ہو کہ نہیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ اگر نہیں مانو گے فإن تولوا فقل أعذرتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون, میں نہیں معلوم کہ جو تمہارے لیے جو سخت عذاب کی وعید کی گئی ہے وہ جلد آ جائے یا دیر سے آئے, یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ طے ہے. بے شک اللہ کی ذات ہر بات کو جانتی ہے. وہی ندری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین, اور تم بے شک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو اور بہت تھوڑے دن کی یہ چیز ہے جو جس ومتاع الی حین. قال رب احکم بالحق, اور آپ کہیے کہ اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلہ فرما. فیصلہ نبی سے بھی فیصلہ کرنے کی جو دعا کروائی جا رہی ہے وہ حق کی بنیاد پر. لہٰذا اللہ کے یہاں حق کا نظام ہے, اللہ کے یہاں اس کا اس کی نہیں چلے گی. حق کا جو تقاضا ہوگا اس کے مطابق اللہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے. وربنا الرحمن المستعان, اور ہمارا رب رحیم ہے اور ہر طرح کی مدد کی امید اسی سے ہے. علی ما تصفون, جو تم باتیں کر رہے ہو تکذیب و تردید کی, ان سب کے لیے ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں اتقوا ربکم, اللہ سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ سورت بھی مکی آیت ہے, مکی سورت ہے, اور اس میں بعض آیات کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں کچھ آیات مدنی ہیں, کیونکہ اس میں جہاد کی طرف اجازت اور مسلمانوں سے غیر مسلموں سے ٹکرانے کی بات آئی ہے. لہذا اس بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں بعض آیات جو ہے وہ مدنی ہیں. بالکل اس بار ایسا بہت ہے کہ بعض صورتوں میں کچھ آیات مکہ میں اتری اور اس میں کی کچھ آیات مدینے میں اتری ہیں, تو اس کو اس صورت میں اس کی جگہ وہاں تھی, لہٰذا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے باضابطہ کہ ان آیتوں کو فلاں آیت کے بعد رکھو, یہ آیتیں فلاں آیتوں کی فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے بعد ہیں. اس میں بھی وہی مضمون ہے, انسان کو قیامت کی یاد دلائی جا رہی ہے اور پھر اس کو اس کی اپنی ناحق بحث کرنے کے اوپر تنبیہ کی جا رہی ہے. تو جس میں قیامت کی نشانی قیامت کی یاد دلائی گئی, اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کا حمل گر جائے گا, اور لوگ ایسے بھاگے جا رہے ہوں گے جیسے کہ لگ رہا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے, جبکہ وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی, یعنی ایسی مدہوشی کی کیفیت ہوگی. اور لوگ بلا ضرورت بغیر علم کے اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں اور شیطان مردود کی بات کی لاجک استعمال کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, کتب علیہ انہ من تولیٰ, ان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا وہ اس کو ہلاک کرے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ, اور پکڑ کے ان کو جہنم میں پہنچا دے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ, اے انسانوں تم اپنی حقیقت کو پہچانو
کہ تم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، تم کس طرح سے اللہ نے تمہاری خلقت کی ہے، تم کیسے تھے اور کیسے تمہارا سلسلہ شروع ہوا اور کیسے بڑھا اور کیسے تمہاری عمر آگے گئی، یہ سب غور کرو۔ ان کنتم فی ریب من البعث، تم کو کیسے شبہ ہوتا ہے کہ آخرت میں تم کو دوبارہ اللہ اٹھائے گا نہیں، جب تمہاری یہ جو تمہارے مراحل ہیں یکے بعد دیگرے، ان مراحل کی بنیاد پر تم کو خود غور کر لینا چاہیے کہ تم دنیا میں نہیں تھے، پیدا ہو گئے، جب دنیا میں نہیں تھے پیدا ہو گئے تو دنیا میں نہ ہو، ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرو، اللہ کرے گا، جس طرح ابھی تم کو نہیں تھے پیدا کیا دوبارہ کرے گا۔ کامن سی بات ہے، عام شعور کی بات ہے۔ اس سلسلے میں وہ مشہور آیت ہے کہ انسان کے پورے ادوار کو بیان کیا گیا کہ کہاں سے تمہارے باپ کے سلب سے بات شروع ہوتی ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اور پھر ایک ایسی شکل میں بنتا ہے، جونک کی شکل میں، جس میں ایک حرکت تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس کے اعضا نہیں ہوتے، پھر اس میں سے کچھ اعضا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ اعضا سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، مخلقتی وغیر مخلقتی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ان حقیقتوں کو تم سمجھ سکو، لنبین لکم، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ وذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ بات تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ذات برحق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت آئے گی، یہ سمجھانے کے لیے اس پوری تفصیل کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بعض کچے دل کے جو ایمان تھے، ابھی تک ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، ان کو بر تبلیغ کی گئی کہ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک دم سرسری طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر حالات اچھے ہیں تو بہت خوش، وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه، اور ذرا سا حالات خراب ہوئے تو بس ان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، فتنة انقلب على وجهه، بلکہ بعض تو پلٹ جاتے ہیں، فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں جو نہ نفع دیں نہ کوئی نقصان پہنچائیں، اور یہ سب صریح گمراہی ہے۔ ان اللہ، جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا میں مدد نہیں کرے گا تو پھر فلیمدد بذبیل السماء، کوئی سورس لے کر، کوئی ذریعہ لے کر وہ آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرے، ثم لیقطع، پھر دیکھے کہ کچھ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، فلینظر هل یذبن کیدہ ما یغیظ، اور دیکھے شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بعض کمزور ایمان والے جو ہے نا بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، حالات موافق ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے، حالات جہاں خلاف ہوئے تو بس ان کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری جسمانی، مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لیے ان کی جسمانی پرابلم ہے کہ ذرا سا حالات ٹھیک ہے خوش جھنڈا لے کے دھڑا، اور ذرا سا بھی کچھ حالات ادھر ادھر ہو گئے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے، سب حالات آتے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو صابئی ہیں اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں اور مجوس اور مشرکین، ان سب کے درمیان اللہ قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ میں شروع سے ان آیات پر بات کرتے آ رہا ہوں، اتفاق سے دیکھیے آج ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ کوئی صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کئی زیر تعلیم ہیں، تو ان کے بچوں نے یہ آیت پڑھی، سورہ اتفاق سے اسی سورت کی نہیں، سورہ مائدہ کی میں جو ہے یہاں پر، تو اس میں انہوں نے پڑھی تو ان کو لگا کہ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان والا ہوگا، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، اور چاہے صحابی ہو، جو بھی ایمان والا ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو دیکھیے یہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ جھگڑا ڈالا ہوا ہے اور یہ تفریقہ ڈالا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے تو یہ اصلاح کیجیے کہ اس میں مولویوں کا کیا جھگڑا ہے، یہ مولویوں کا جھگڑا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا یہ پہلے ذہن سے نکال لیجیے کہ مولویوں کا اس میں بیچ میں کوئی کام نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو سمجھنے کی بات ہے تو اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، تو وہی ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے مومن صرف ہم ایک گروپ ہو گئے، جیسے ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں مسلمان مسلمان مسلمان، تو اب دنیا میں اور قومیں ہیں، اس طرح ہم ایک مختلف ملتیں ہیں، ایک ملت ہم بھی ہیں، مسلمان بھی ایک ملت ہے، یہود بھی ایک ملت ہے، نصرانہ بھی، نصارے سب یہ الگ الگ ملتیں ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں جو لکھے جاتی ہے، جو مختلف مذاہب کے ماننے والے جو قومیں ہیں ان کے لیے ملل لکھا جاتا ہے، الملل یعنی الگ الگ ملتیں، تو وہ سب الگ الگ ملت ہیں، الگ کوئی حق پر ہے، ایک ہی حق پر ہے، باقی سب ناحق ہے، لیکن ہیں سب ملتیں۔ تو یہ ساری ملتیں دنیا میں ایک ایک شناخت رکھتی ہیں، تو اسی طرح ان ملتوں میں سے یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، مجوس بھی ہے، مشرک بھی ہے، مسلمان بھی۔
تو قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن ہم سب کے درمیان فیصلہ کریں، اور فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہاں بھائی آپ مسلم ہیں، یہ جو فارم میں بھر دیتے نا مسلم، فارم میں بھر دیا مسلم، نہیں، صرف مسلم بھرا ہوا فارم میں کھانا بھرنے سے مسلمان قیامت میں نہیں چلے گا، سب کو چیک کیا جائے گا ایمان کس کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ آیت غور کرنے کی ہے، ہمارے مومنین کے لیے بھی بہت بہت کیا کہتے ہیں کہ ہلا دینے والی آیت ہے کہ قیامت کے دن ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ تو یہود و نصارہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے گا، سب کا حساب ہوگا، جس کا ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو مانے، اور تمام نبیوں پر ایمان رکھے، تمام کتابوں پر ایمان رکھے۔ ایمان اس تفصیل کے ساتھ چیک ہوگا، اس ایمان میں ظاہر سی بات ہے الحمدللہ اس بات بظاہر جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی بنیاد پر مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ہیں لبرل قسم کے، اور بہت سارے مسلمان ہیں علمانی قسم کے، علمانی جو سیکولر ٹائپ کے جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سیکولر، جو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہر مذہب کے ساتھ نارمل رہنا چاہیے اور ہر مذہب کو حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حق تو صرف جو ہے ان ایمان ان تفاصیل کے ساتھ چاہیے جو تفاصیل ہمیں بتائی گئی ہیں اور جس کا ہم سے مطالبہ ہے، لہذا سب کے درمیان فیصلہ ہو۔ تو آپ یہ چڑ نہ رکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کوئی الگ سے کوئی جماعت ہے، جو بھی ہے ان سب کے درمیان فیصلہ ہوگا، اور ہم کو سب سے ایمان چاہیے۔ من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اب اللہ نے پھر وہ توحید کی آیت ذکر فرمائی ہے کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو آپ بھی اس کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کو مانو۔ اور پھر یہاں دھمکی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے یہ آیات جو ہیں مدنی لگتی ہیں، مدینے کی آیات، مدنی آیات، کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کو روکنے کا بالکل حق نہیں ہے، اس میں سب کا حق برابر ہے، جو وہاں ہو اور جو باہر سے آئے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو اس معاملے میں کسی قسم کی کجی کرے گا ظلم کے ساتھ، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، اور اس گھر کی تعمیر کا مقصد یہی تھا کہ عام منادی کرائے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ، اور اس گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، جو یہاں کے قیام کرنا چاہے، جو رکوع سجدے میں جو اللہ کی بات کرنے کے لیے آئے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تمام لوگوں کے لیے عام منادی تھی یہاں آنے کی، لہٰذا یہاں کسی کو اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی اجارہ داری کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ حج کے اصول بیان کیے گئے، جانور ذبح کرنا قربانی کے، اور پھر ان کے 3 حصے میں تقسیم کرنا، خود کھانا، بہیمۃ الانعام فکلوا منہا، کھاؤ، واطعموا البائس الفقیر، اور غریبوں کو بھی کھلاؤ، محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اور اس کے بعد پھر حج کے تعلق سے حنفاء للہ غیر مشرکین، بھی یہ جو حج پہ جانے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ اپنی توحید کو اور پختہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو یاد کر کے اپنی توحید کو اور مضبوط کرنا۔ اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے الگ الگ عبادت کے طریقے طے کیے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کرے اور قربانی کرے اللہ کے نام پر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، لہٰذا اسی کے سامنے سرنگو ہو جاؤ اور اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ اور اس کے بعد وہ قربانی کا طریقہ بتایا گیا، قربانی کی فضیلت بیان کی گئی، اور چونکہ یہی انہی آیات سے لگتا ہے کہ حج کی آیات جو ہے وہ مدینے میں جا کے حج کے تعلق سے یہ آیات ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت بھی لگتی ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، کہ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کے ساتھ اب تک ظلم کیا گیا اور جن کے ساتھ اب تک جنگ کا ماحول کھڑا کیا گیا، لڑا گیا، یقاتلون بأنہم ظلموا، کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور جو گھر سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کے مدد کی دعوت، ان کے مدد کی اللہ رب العالمین نے ان کے مدد کا وعدہ بھی فرمایا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور جن کو اللہ نے بالکل اندازہ لگتا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے کی آیت ہے، لہٰذا اس میں وہ آیت موجود ہے کہ آیت نمبر 41 سورہ حج کی، کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے یہ اجازت دی ہے اور جن کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، الذین ان مکناہم فی الارض، تو وہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، سب سے پہلا کام زمین میں انسان کو جب اختیار ملے، اقتدار ملے، تو سب سے پہلی ٹینشن اور سب سے پہلا جو نظام سدھارنا ہے وہ نماز کے قائم کرنے کا، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
اور اس کے بعد زکوٰۃ کے نظام کو سدھارو اور اس کو پورا منظم طریقے سے اس کا نظام بناؤ. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور دعوت و تبلیغ کا نظام سلسلہ بالکل عام کر دو تاکہ لوگ حق کو پہچانیں اور جو باطل پر ہیں وہ حق کو سمجھیں، اور جنہوں نے حق قبول کر لیا ہے وہ ثابت قدم رہنے کے لیے ان کے اوپر بھی محنت کرتے رہنا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر چیز کو انجام تک، ہر چیز کا انجام جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز کے اخیر میں اللہ کے یہاں اس کا حساب کتاب ہونا ہے. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری قوموں کو جھٹلایا. یہ کیوں نہیں غور کرتے ہیں بہت ساری قوموں کی جو ہم نے کتنے گاؤں کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنے منہ کے اوندے بل گرے ہوئے ہیں اور ان کے آثار کہیں موجود ہیں اور کہیں نہیں ہیں، تو ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ثم اخذت والی المصیر، آپ اس کے بعد پھر وہ توحید کی آیتیں ہیں اور پھر رسالت کے اوپر وضاحت کے ساتھ دعوت دی گئی ہے، اور وہ ساری باتیں توحید کی پھر بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں ہجرت کا تذکرہ بھی آیا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہجرت کے قریب کی آیتیں ہیں. اور پھر اللہ نے اس میں وہ سب توحید کی آیتیں بیان فرمائی، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، دن رات کا نظام، اور آسمان سے پانی برسنے کا نظام، اور سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور پھر زمین کو اللہ نے مسخر کیا، کشتی کا نظام کو چلایا، اور آسمان کو اللہ نے تھام کے رکھا ہے، تم کو زندہ کرتا ہے، تم کو مارتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا. یہ سب علامت ہے اس بات، یہ سب غور کرو اس پر، اور ان کی روشنی میں تم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا نَاسِكُوهُ، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک عبادت کا اور اللہ کے حضور کو قربانی پیش کرنے کا، نذرانہ پیش کرنے کا ہم نے طریقہ رکھا ہے جس کے وہ پابند ہیں اور وہ اس کو کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے اس امت کو جو کیا ہے ان کو یہی کرنا ہے. پھر علم تعالیٰ ان اللہ، وہی توحید کی آیتیں ہیں، اور پھر اس میں وہ آیت ہے کہ سارے لوگ مل کر بھی اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اور ضعف الطالب والمطلوب، تو جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی بے بس بے سہارا، اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی بے بس بے سہارا. کیونکہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو لکڑی ہے، پتھر ہے، اور کچھ نہیں ہے. وہ کیا، وہ تو بالکل بے بس سہارا ہے، وہ بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر یہ بھی بے بس بے سہارا ہے کیونکہ قیامت کے دن کوئی ان کی مدد مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ بھی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. تو دونوں کی حالت ایک ہے. ما قدر اللہ حق قدری، صحیح بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کی ذات تو قوی ہے اور غالب ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے، فرشتوں کو یا بندوں میں سے جس کو چاہے اللہ رسول بنائے گا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا اور وحی کے لیے خاص کیا، دوسرے فرشتے وحی لے کر نہیں آتے ہیں، تو اس میں کسی دوسرے فرشتے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ جس نبی کو، جس فرشتے کو جس کام کے اوپر معمور کر دے. اسی طرح اللہ اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو چاہے جیسی نبوت عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بشریت کا باپ بنایا، کسی کو اعتراض نہیں ہے. کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر سب سے پہلے انسان بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو رتبہ مقام ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ کی تعلیم کے تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا گیا. کسی کو اعتراض اور کسی کو اشکال ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جس کو جس کام کے لیے منتخب کیا، یہ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا. یعلم ما بین ایدیہم، اللہ خوب جانتا ہے ڈھکی چھپی باتوں کو. اور پھر یہاں وہی خلاصہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے سامنے رکوع، سجدہ، عبادت اور خیر کے کام میں لگے رہو اگر تم کو کامیاب ہونا ہے. کامیابی کا راستہ یہی ہے، عبادت کی فکر اور خیر کا کام. وفعلوا الخیر، ہر طرح کے خیر کے کام میں لگے. اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں بھرپور قربانی اور کوشش کرتے رہو. وہی ہے جس نے وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم کو اس بڑے دین کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی الجھن پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، بالکل آسان ہے. ہر کام انسان کی بس کا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو دین ہے یہ تمہارے ابراہیم کی ملت ہے. تمہارے ابراہیم کی جو ملت تھی اسی ملت پہ ہم نے تمہارے دین کا جو قوام ہے وہ اسی پر ہے. لہٰذا آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس دین کا شجرہ ملتا ہے. تو اس میں یہود کے لیے بھی کشش کی بات تھی اور کفار مکہ کے لیے بھی، لیکن کیسے بد نصیب تھے کہ وہ ایک غیر ضروری یعنی ایک فتنے اور ایک شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو، جنہوں نے اس دین قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو ہلاک کیا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، امت محمدیہ کا نام شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں بلکہ مسلم کے نام سے معروف ہے. لہٰذا پچھلی امتوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی کسی نے مسیحی، ابراہیمی اور فلاں فلاں نبیوں کی طرف جو نام رہا، وہ نام کسی بھی امت کے ساتھ، نبی کے ساتھ نام جوڑا گیا. لیکن ہمارے لیے جو نام منتخب کیا گیا وہ پہلے بھی مسلم لوگ آئیں گے، مسلم لوگ آئیں گے، اور آج بھی ہمارے لیے وہ نام ہمارا وہی ہے.
بحیثیت ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو نام ہے وہ ہے مسلمان، مسلم، مسلم کہتے ہیں، مسلمین۔ اللہ تاکہ رسول تمہاری گواہی دے اور تم لوگوں کی گواہی دو۔ اب اس کے لیے جو منصب ہے، اس منصب کا تقاضا کیا ہے؟ نماز کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھ لیں آپ، اگر اقتدار ملے تو بھی آپ کو نماز کی پابندی کرنی، اور عوام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور وہی تمہارا مالک ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ مومنون آ رہی ہے، یہ بھی اسی طرح کے ملتے جلتے مضمون ہیں اس کے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندازہ لگتا ہے بعض روایتوں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد یہ آیت اتری ہے، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں انسان کی خلقت کے بارے میں، اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ روایتوں میں ذکر ہے کہ میں موجود تھا، آیتیں اتر رہی تھی، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ 5-6 صدی 5ویں-6 سال کے بعد کی صورت ہے۔ مضمون اس کا بھی وہی ہے، سمجھانے والا زیادہ تر اور ہلکی پھلکی تھوڑا سا لہجے میں سختی، لہذا قد افلح المؤمنون سب سے پہلے۔ اچھا، ان تمام باتوں میں وہ ساری باتیں بھی سمجھائی جاتی، مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، تعلیمات کیا ہیں، خود مسلمان کے لیے بھی تعلیم ہے، کافروں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ اچھا، مسلمان کے جب اوصاف بیان کیے جائیں گے تو کافروں کو جب وہ سنیں گے کہ مسلمانوں کے یہ اوصاف ہیں، تو ان کو بھی رغبت ہوگی کہ بھائی مسلمانوں کو جو کیسا مسلمان ہونا چاہیے وہ اوصاف بڑے بلند ہیں۔ لہذا دیکھیے، قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہے کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں بہت اچھے طریقے سے خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور لغو باتوں میں ادھر ادھر کے پنگے اور فساد میں نہیں رہتے، لغویات سے بہت دور رہتے ہیں۔ اور آج ہم مسلمان لغویات میں ڈوبے ہوئے، سب سے بڑی لغویات تو یہ خبروں کا جو جنجال ہے نا، یہ سب سے بڑی لغویات۔ اس کے بعد ہمارا موبائل اور سوشل میڈیا تو بہرحال وہ لغویات کا بھنڈار ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں اور اپنی عزت آبرو کی بہت حفاظت، الا علی ازواجہم، بس اپنی اس حاجت کے لیے ان کے پاس جو اللہ نے نظام رکھا ہے اس نظام، یا اس کے علاوہ جو اللہ نے حلال راستے رکھے ہیں اس کے علاوہ اس کے آگے نہیں کرتے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے آگے ان کا نہ ان کا خیال جاتا ہے اور نہ ان کو اس کی کبھی ہوس ہوتی، اور اپنے امانت کی اور اپنے عہد و پیمان کی بہت کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی امانت ہے تو امانت کا خیال رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، کسی سے کوئی وعدہ معاہدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی بہت پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیں ان آیات میں افلاح المؤمنون، فلاح کے ساتھ جو آیات کا ان صفات کے بیان کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں جو سب سے پہلا وصف ہے وہ ہے نماز کا خشوع، اور اس کو جو جہاں پر ختم کیا ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ تو نماز خشوع سے بھی پڑھنا ہے اور پابندی سے بھی پڑھنا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ نماز ہی کا عمل ایسا ہے جو سارے نظام کو سدھار کے رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور قول ہے کہ من ضیعها فهو لما سواها عادیہ، نماز کی پابندی کرو، اور یاد رکھو کہ جو نماز کو معاملے میں سست ہوگا اور نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا، تو یاد رکھو اس کے اندر دوسری خوبیوں کا اور ضائع کرنے والا، بلکہ ان خوبیوں کی تو بالکل پرواہ، جو نماز کی نہیں پرواہ کرے گا وہ دوسرے معاملات میں زیادہ لاپرواہ ہوگا۔ لہذا نماز کی پابندی اور نماز کے معاملے میں بہت ہوشیار اور فکر مند رہنا، یہ انسان کو دوسرے معاملات میں بھی سیدھا رکھتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد دوسرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب نماز سیدھی نہیں، یہ بالکل صاف بات ہے۔ قرآن کہتا ہے صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ہر فحشا اور منکر، بڑی خرابیاں، بڑے عیوب اور چھوٹی چھوٹی جو ناپسندیدہ حرکتیں ان سب سے نماز روکتا ہے، نماز روکتی ہے، اور بے شک اگر ہم نماز پر توجہ دیں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور صحیح نماز فرمائے۔ پھر ان کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اصل جنت کے وارث بننے والے ہیں، اولئک هم الوارثون۔ پھر انسان کی خلقت کی بات بیان کی گئی کہ انسان کیوں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، کیوں اس کے اندر اکڑ گھمنڈ کیوں آتی ہے۔ اس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ ہم نے اس کو کن ادوار سے پیدا کیا اور کتنے اچھی حالت میں اس کو پیدا کیا۔ اب اچھی حالت میں پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ملال آئے اس کو موت دینے میں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ہم نے اتنے اچھے سے پیدا کیا اور اتنی اچھی خلقت دی، لیکن ہمارا ایک اصول ہے، ایک وقت آئے گا، سب کی موت کا اپنا اپنا ٹائم ہے، پھر تم کو مرنا بھی ہے۔ لہذا تمہاری اپنی پیدائش تمہارے بس میں نہیں، تمہاری موت تمہارے بس میں نہیں، تو لہذا تم اللہ کے وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کے بندے بن کر رہو،
اور اللہ کے دین کو قبول کرو، نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد وہ مثالیں بتائی گئی ہیں، پھر وہ انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان سب کے بعد پھر قرآن نے ایک لفظ ہے، یہ ایک آیت آئی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات صالحا۔ یہ تمام انبیاء سے ہم نے ایک بات کہی کیا کہ حلال کھاؤ اور نیک اعمال، اپنی غذا کے اندر اس کو حلال کرنے کا، اپنی غذا کو حلال کرنے کی فکر کرو ہمیشہ، جو کھاؤ وہ حلال، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ لہذا ترتیب وار ہے، آپ حلال غذا کھائیں اور نیک عمل کریں۔ تو بعض علماء نے اس سے اشارہ نکالا ہے کہ نیک اعمال کی، حلال کھانے سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور بے شک نیک اعمال کی توفیق کے لیے حلال کھانے کا بہت دخل ہے، اور بہت سختی سے حکم دیا گیا ہر جگہ، کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، حرام سے پرہیز کرو، حرام مت کھاؤ۔ پھر ان کے بعد یہ کہا گیا ان ھذہ امتکم، یہ تمام انبیاء کا جو ہم قصہ سنا رہے ہیں اختصار کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ، یہ سب ایک امت، اور ان سب ایک امت ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاتقون، لہذا مجھ سے ڈرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے سب اپنی مرضی سے، سب نے اپنے اپنے الگ دین توڑ لیے، کاٹ اپنے راستے کاٹ لیے، اور انہوں نے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت، ہر قوم اپنے آپ میں مگن ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہم ہی ٹھیک ہے، ہم ہی ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کسی نے اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی، تو بجائے ایک اللہ کی بات کرنے کے کسی نے فلاں کو معبود بنا لیا، کسی نے فلاں کو معبود بنا لیا، کسی نے فلاں کو، کسی نے فلاں کو۔ تمام انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور لوگوں نے اپنی مرضی سے کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو، اتنا معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے گروہ جماعتیں بنا لی۔ لہذا ہر ایک اپنے میں مگن ہے، لہذا چھوڑ دیجیے، آپ ان کو اپنی غفلت میں ڈوبے رہنے دیجیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال و اولاد دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم خوب نوازشیں کر رہے ہیں اور خوب عنایت کر رہے ہیں ہم ان کے اوپر۔ نہیں، عنایت تو ہم ان کے اوپر کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو حکم دیا گیا ان کو اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا دل ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ جو ہم نے کیا پتہ نہیں اس میں کچھ غلطی ہو گئی، کچھ کمی ہو گئی، معافی مانگتے رہتے ہیں اللہ سے۔ ڈرے ہوئے کا مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہم نے عمل کیا اس کی کیا حیثیت ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ معافی میں مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہم نے جو عمل کیا اس کو قبول فرما، اور اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما۔ یہ دل میں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نوازشیں کرتے ہیں۔ عنایت اس کا نام ہے، مال و اولاد کا نام عنایت نہیں ہے، عنایت اس کا نام ہے جو اللہ سے خشیت رکھتے ہوں، اور جو اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوں، اور ان کا دل ہمیشہ اللہ کے معاملے میں ڈرا ہوا رہتا، وقلوبهم وجلہ، اور اللہ کی طرف مائل رہتا ہو۔ ڈرا ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ مایوسی والا، نہیں، ڈرا ہوا کا مطلب بندگی کے اعتراف والا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو بھی ان کی صلاحیت سے زیادہ کبھی بھی حکم نہیں دیتے۔ آپ سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے توحید کا، رسالت کا، آخرت پر ایمان کا، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور اس کے اوپر عام ایمان لانے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح کی یہ ساری باتیں سمجھائی گئی ہیں، اور وہ ساری آیتیں آئی ہیں اس میں آگے، اور پھر اس میں وہ آیت پھر دوبارہ وہ انسان کی اپنی خلقت جو بہت عام ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، تم کو سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی طاقت دی، تم شکر ہی نہیں کرتے۔ اور وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم کو پھر لوٹ کر جانا بھی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارے گا، دن رات کا آنا جانا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ زمین کس کی ہے، اور زمین کی ساری چیزیں کس کی ہیں، ساری مخلوقات کا مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو کہ سات آسمان اور زمین کس کی؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تو یہ کہیں گے اللہ۔ جسے کہو کہ کس سے پناہ مانگی جاتی ہے، کون پناہ دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ تو پھر جب یہ سب تم کہتے ہو تو پھر اللہ کو مانتے کیوں نہیں؟ اور پھر ایک بات اور ان کی توحید کے لیے سمجھائی گئی کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، اور اللہ کا متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی الہ بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو لذهب كل الہ بما خلق، ہر معبود اپنا اپنا حصہ لے کے کنارے ہو جاتا، سیپریٹ ہو جاتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان تمام باتوں سے جو تم ذکر کرتے ہو اللہ اس سے پاک ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، یہ جتنے بھی لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کا جواب آپ اچھے طریقے سے دیں، آپ ان کو ان کے لہجے میں، ان کے زبان میں، ان کے ٹون میں جواب مت دیجیے۔ نحن عالم بما یصفون، ہمیں خوب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، ہم ان کا حساب لے لیں گے۔
اور آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ اے رب تو ہمیں شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھ، اور اس بات سے بھی ہماری حفاظت فرما کہ بوقت وفات وہ ہماری وفات کے وقت آئے اور وہ اس وقت انسان کے خاتمے کے وقت کسی قسم کا خلل پہنچانے کی کوشش کرے، یا اور جب ان کا حال تو ایسا ہے کہ کافر جب آخرت میں افسوس کریں گے کہ ہم نے کیا کیا، اور پھر وہاں جا کے کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ ہم نے یہ حرکت کی تو پھر ہم تو سچ بات ہے کہ ہم ظالم ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے بالکل اس وقت واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ ذلیل ہو جاؤ، اور آج کے بعد سے کوئی بات بھی مت کرنا۔ میری جب بندوں کی ایک جماعت تھی، انہ کان فریق من عبادی، جو یہ کہتی تھی ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا دعائیں کرتے تھے، اللہ کے ایمان کا اعلان کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور ہم اللہ سے رحم کی طلب کرتے تھے، تو ان کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ فاتخذتوهم سخریا حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم کو اس کی فرصت بھی نہ ملی کہ مجھے یاد کرتے، میری معرفت حاصل کرتے، میرے بارے میں پوچھتے، میرے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے اور مجھ پر ایمان لاتے۔ وکنتم منهم تضحکون، اور الٹا ان سے ہنستے تھے۔ انی جزیتهم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کا بدلہ تو میں نے آج ان کو دیا کہ آج وہ جنت میں ہے اور اللہ کے انعام میں ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا جس زمین کے لیے، جس روئے زمین کی زندگی پر بہت دھوکہ کھا رہے تھے تم، اور بہت مگن تھے، اور تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کتنے دن ٹھہرے وہاں؟ قال کم لبثتم فی الارض 10 سنین، تو کہیں گے قال ان لبثتم الا قليلا قالوا لبثنا يوما بعض يوم، بس زندگی کی کہانی تو دن آدھے دن کی ہے، دن آدھے دن کی ہے زندگی کی کہانی۔ دنیا میں جو زندگی گزار کے انسان جائے گا، چاہے وہ 1000 سال گزار کے گیا، یہی بولے گا لبثنا یوما او بعض یوم فصل الدین۔ تو آپ ذرا پوچھیے، کہا جائے گا کہ پوچھو کتنا مدت گزارے ہو، ان لبثتم الا قلیلا، بہت تھوڑی مدت گزار کے آئے ہو، اگر تمہیں کوئی عقل ہوتی۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے اپنی خلقت کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے یہ فری میں بنایا، ہم نے یہ بے مطلب بنایا، ہم نے یوں ہی وقت گزارنے کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا ہمارے پاس تم کو پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ اللہ کی ذات بادشاہ ہے، اللہ ملک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ کی ذات ذات حق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ ومن يدع مع الله الها آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بلائے گا، لا برہان له به، اس کے لیے کوئی دلیل قیامت میں سامنے نہیں آئے گی، فانما حسابه عند ربه، بلکہ اس کا حساب بھی اللہ ہی لے گا۔ انه لا يفلح الكافرون، مومن کی کامیابی کا مطلب کافر کامیاب نہیں ہوگا۔ آیت کا آغاز اور انتہا مضمون مل گیا۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور ہمیشہ مومن اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ معاف فرما اور اپنا رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والی ذات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا توقیر۔ سامعین کرام، الحمدللہ آج سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون کا خلاصہ ہم نے سنا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ کے لیے کچھ 15 منٹ ہے سوال جواب کے لیے، تو میں سبھی کے مائکس کھول دیتا ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں پرویز بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ سوال کریں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا اپنا۔ پرویز بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پوچھ رہا جی جی تو میرا سوال ایکچولی یہ ہے کہ جو آخری عشرہ جو ہے اس میں یعنی کہ کوئی دعا پڑھنے کی ہے، یعنی کہ مجھے یاد نہیں آ رہی، یہ پڑھنے کی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آخری عشرہ میں۔ اشرے میں، ہاں جی جی اخیر اشرے میں یہ جو پڑھنے کی دعا ہے اللہم انک عفو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر شب قدر مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور کسی میں یا قریب بھی۔ یہ دعا پڑھنے کی ہے طاق راتوں میں، یہ شب قدر کی دعا ہے، تو طاق راتیں جتنی ہیں اس میں بکثرت یہ پڑھا جائے، اس کی کوئی تعداد نہیں کرنے کا، 1,00,000 بار، 50,000 بار، 5,000 بار، 10,000 بار پڑھتا رہے آدمی۔
اپنے بساط کی حد تک پڑھتا رہے. ایک مرتبہ بھی کافی ہو سکتا ہے, اور اللہ کی مرضی انسان اپنے رب کے سامنے مانگنا چاہ رہا ہے تو 100 مرتبہ پڑھے, اس کو گننے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد کا معاملہ نہیں فرمایا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے, بس یہ پڑھنا ہے. نماز سے کچھ اذکار پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, جب فارغ ہو رہے ہیں دعا میں اس کو ضرور شامل رکھیں, یہ دعا خوب کریں. اور اس کے علاوہ اخیر عشرے میں انسان نفلی عبادات الگ سے, اس کی اخیر عشرے کی کوئی حدیث میں واللہ عالم کوئی الگ سے دعا نہیں ہے سوائے شب قدر کی اس دعا کے. تو قرآن کی تلاوت, آرام پڑھنے کا, اور نوافل کا اہتمام, دعاؤں کا خوب اہتمام, اور دوسری چیز ادھر ادھر کی جو ایکٹیویٹی اور جو دلچسپی ہے اس کو تقریباً کم کر دینے کا. ابھی اچھا ہے کہ 8 تاریخ سے انہوں نے وہ تھوڑا سا کمرشل ایکٹیویٹی بند کر دی ہے تاکہ اسپرچول ایکٹیویٹی بڑھ جائے. تو یہ اللہ کا میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے نعمت سمجھتا ہوں اس کو میں. ہم نے جو عشرے برباد کیے ہیں نا, اب وہ ڈنڈے سے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عشرے کا کام کروائے گا. تو ابھی ہم عشرے کو سیدھا کر لیں, ابھی سے پلاننگ کر لیں, کمرشل ایکٹیویٹی بند, اسپرچول ایکٹیویٹی مور. جی جزاک اللہ خیر. مولانا اس میں اگر عفو عنا کہہ کے ہم نیت کریں گھر والوں کی, خاندان کی, یا اپنے اہل و عیال کی, تو وہ صحیح ہے یا آپ اس کو انا کر کے سب کی نیت کریں اور باقی لوگ سوئیں. بھائی یہ سب کے کرنے کا کام ہے. آپ انا کرنے کے بجائے یہ کریں کہ انی ہی رہنے دیں, سب کو بولے کرنے کی. یہ انا کرنے کی وجہ سے ہم نے دوسروں کو فارغ کر دیا ہے. یہ نہیں کیجیے بھائی, یہ تو مولانا لوگ پہلے مولوی برادری ہماری کر چکی ہے کہ بھائی ذبح بھی مولوی کرے گا, فلاں کام بھی, جنازہ بھی وہی پڑھائے گا, سب کام. نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری امت نہ ذبح کرنا معلوم ہے, نہ جنازہ پڑھانا معلوم ہے. نہیں, سب کو بولیے کرنے کے لیے, انا نہیں ہوگا, انی کرنا پڑے گا. حسین صاحب سوال کرے. کرنے سے ہو جائے گا, اگر لوگ اکٹھا کہیں دعا کرنے, اجتماعی دعا تو کر سکتے ہیں, بالکل منع نہیں ہے, لیکن زیادہ محنت اس پر کریں. اور موقع انی کا ہو تو انی پر محنت زیادہ کریں, ضرورت انا کی ہے تو کر سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. السلام علیکم مولانا. مولانا یہ پرسوں ایک جناب نے سوال کیا تھا, یہ اس کے تعلق سے کچھ یہ کچھ جانکاری ملی تھی, یہ دریافت کرنا چاہ رہے تھے آپ سے. یہ جو بچوں کو جو گود لینے کا کہ جیسے یہ حل ملا ہے کہ 2 سال سے پہلے کہ جیسے بچے یا بچی کی عمر کہ جیسے 2 سال سے نیچے ہو, اور وہ بچی یا بچے کو لینے کے بعد یہ تو اسے دودھ پلایا جائے کہ جیسے رضاعت کے بھائی یا بہن بن جائیں, اور وہ جو محرم کا اور وہ جو مسئلہ تھا یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ حکمت ہے, یہ ایسا کہا گیا ہے, ایسا ہمارے علماء کے یہاں اس بات کی گنجائش نکالی گئی ہے کہ مطلب یہ کہ یہ ایک حکمت ہے, اس سے وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور اس ماں کے جس نے دودھ پیا ہے ان سب کے نزدیک اس سے اس کا رضاعت کا رشتہ ہو جائے گا. اور وہ سارے رشتے, رضاعت کے رشتے سب جگہ جاتے ہیں, جیسے چچا اس کے مطلب بالکل صحیح ہے. اور لیکن اس سے یہ دریافت کیا گیا کہ جیسے کچھ ایسی وراثت. جی ہاں, یہ تو یہ ڈاکٹر سے دریافت کیا گیا, یہ تو یہ ایسی کہ جیسے ٹیبلٹس ہوتی ہیں کہ جیسے دودھ پلایا جائے, کہ جیسے میڈیکلی بھی اس کی کہ جیسے گنجائش بتاتے ہیں اس کی جیسے ہو سکتا ہے. نہیں, مطلب یہ کہ دودھ کا زمانہ نہ ہو اور دودھ آنے لگے. جی ہاں نہیں, دودھ آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بچے کا دودھ ہو. اچھا. رضاعت اسی کو کہتے ہیں جو حمل کے بعد اللہ کی طرف سے جو دودھ کا پروڈکشن شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوا کے ذریعے جو میڈیکیٹڈ دودھ ہوگا وہ رضاعت کا دودھ نہیں ہوا, وہ تو بیماری والا دودھ کہلائے گا. اچھا. رضاعت ہوگا ہی وہی جو دودھ بچے کی پلانے کے لیے نکلا ہو. ہاں.
یہ تو کسی کے پاس اولاد نہیں ہے مولانا، قید سے اولاد نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو پھر تو یہ مسئلہ تو بنا رہے گا کہ وہ گود بھی نہیں لے بنا سکتے رہے گا بھائی، اللہ اور نے ان کے پاس اولاد بھی نہیں ہے. نہیں، اولاد نہیں ہے تو اللہ نے نظام بنایا ہے ایسا، کسی کو ناولد بنانے کا اللہ نے نظام بنایا ہے. یہ تو ایک حل ہے کہ چلو اگر گنجائش آپ کے پاس، کسی کے پاس گنجائش ہے تو وہ اس راستے کو نکالے، نہیں تو صبر کرے آدمی. اللہ نے ہم کو لاولد بنایا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو انسان صبر کرے، اللہ کی حکمت پر راضی رہے. جزاک اللہ خیر. اس میں پھر بھی وراثت کا معاملہ تو ویسے ہی رہے گا نا مولانا؟ نہیں، وراثت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں. وراثت تو نسب کے بغیر نہیں ہوتا ہے. رضاعت سے وراثت نہیں ملتی ہے. رضاعت سے صرف حرمت مساہرت ہوتی ہے. نکاح کے رشتے جو ہیں اس پر مؤثر ہوگا یہ رضاعت مؤثر ہوتی ہے صرف حرمت کے اوپر، یعنی رشتوں کی حرمت کے اوپر، باقی وراثت پہ نہیں. اور شجرہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے شجرہ بھی نہیں بنے گا. وہ جو خاندانی نسب ہوتا ہے نا، نسب بھی ثابت نہیں ہوگا. جی شہزاد صاحب سوال کریں. السلام علیکم. السلام. اصل میں سوالات تو دوسرے تھے، لیکن یہ طاق راتوں کا مسئلہ آیا تو پھر اسی سے متعلق، چونکہ پچھلے سال بھی جو چاند دکھا تھا مولانا صاحب، پھر دوسرے دن ایسا محسوس ہوا کہ عمان میں دوسرے دن کا چاند ہے، اور اس برس بھی یہی احساس رہا کہ ہمارا روزہ ایک دن لیٹ شروع ہوا. تو یہ چیز طاق راتوں کو متاثر کرتی ہیں؟ انشاءاللہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے اہل علم اور اہل تقوی کے اعلان کے مطابق ہم اعتماد کریں اور طاق راتوں پہ بیدار رہیں، اور انشاءاللہ ہم کو طاق رات کا ثواب ملے. اب اس کی مثال میں بتاتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ طاق رات ہوتی ہے نا؟ جی رات ہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے لگتا ہے. تو ابھی ہمارے یہاں مان لیجیے 27 کی رات ہے، تو امریکہ میں اور یو کے میں کیا ہوگی؟ دن ہوگا، وہاں پہ تو دن دن رہے ہوگا. گا. جی تو اب ان کی رات کب آئے گی؟ دوسرے دن 28 میں آئے گی. ہے تو رات پہلے آتی ہے، تو اگر ہم کو کیا معلوم کہ ہماری رات کے بعد ان کی رات، ہماری رات کے بعد والا ان کا دن ہے، یا ان کا رات کے بعد والا ہمارا دن ہے؟ جی یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ تو دنیا کی کوئی طاقت معلوم نہیں کر جی سکتی سر. کہ زمین کی گردش میں کس کی رات پہلے آئی اور کس کی رات بعد میں آئی. تو خیر، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں نا اللہ کے یہاں بس اللہ کے حکم کے حساب سے ہم اس کے مکلف ہیں. لہٰذا جب اعلان ہو گیا تو ہمارے لیے طاق رات وہی ہے جو تاریخ، ہم جس تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں انشاءاللہ. جی اس کا تصور جو ہے نا، وہ کوئی فزیکلی حساب سے ہم نہیں غور کر سکتے. وہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان کے ایک اس قدر کی بات ہے جو اللہ جانتا ہے. ہماری اس قدر کی اللہ قدر کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام شب قدر ہے. ایک چیٹ باکس میں سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی پکڑنے کے بجائے کیسے باندھ لے مضبوطی سے؟ کیا مطلب؟ وہ رسی سے کوئی اوریجنل رسی، کوئی امپورٹڈ رسی سمجھایا کیا؟ ایسا سوال ہے، اللہ کی رسی پکڑنے کے بجائے کیسے باندھ لے مضبوطی سے، یعنی پکڑنے کے بجائے رسی باندھ ہی لے. نہیں، وہ ایک شاید یہ واعتصم باللہ کے تعلق سے ہوگا مولانا. ہاں وہ معلوم ہے، واعتصم باللہ جا رہا ہے اصل میں بحبل اللہ، واعتصموا باللہ بھی ہے، واعتصموا بحبل اللہ بھی ہے. حبل اللہ کا مطلب انسان سب سے زیادہ مضبوطی سے اپنی گرفت میں کسی چیز کو پکڑتا ہے تو وہ رسی. لہٰذا آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو کسی مضبوط چیز کو کھینچنے کے لیے وہ ہم رسی کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب، کیونکہ رسی کو اگر آپ نے مضبوطی سے نہیں پکڑا تو وہ چیز چھوٹ جائے گی یا آپ گر جائیں گے، دو کام ہوگا. تو اس لیے وہ اصل میں تعبیر ہے اس بات کے لیے کہ مضبوطی سے پکڑو. پکڑو کا مطلب کیا؟ ایسے مٹھیوں سے نہیں پکڑنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. یہ ہے رسی پکڑنے کا مطلب. مطلب یہ کہ نماز کا حکم دیا ہے تو خوب نماز کی پابندی کا اہتمام کریں. اللہ نے جن جن احکام کا حکم دیا ہے اس سے بالکل کوتاہی اور غفلت نہ برتیں. یہ ہے حبل اللہ کا مطلب، اور سب لوگ یہ کام کریں.
سب لوگ اس پہ آ کے جمع ہو جائیں، سب لوگ آ کے اس پہ جمع ہو جائیں تو حفاظت ہوگی، اللہ محفوظ رکھے گا. یعنی سب کو جو محفوظ رکھنے کی جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے. عشرت سوال کریں، عشرت علی. جی السلام علیکم مولانا صاحب میرا سوال اسی آخری عشرے سے ریلیٹڈ تھا. یہ آخری عشرے میں ہم نے عموماً دیکھا ہے ہندوستان میں تو لگ بھگ سبھی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام بہت کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ عمان میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اعتکاف کا. تو اس کا کیا مطلب حدیث اور قرآن سے کیا ثابت ہے؟ بالکل حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ ایک سال آپ اعتکاف رہ گیا تو آپ نے اگلے سال اس کو 2 عشرے اعتکاف فرمایا. اعتکاف سنت سے بلکہ بعض علماء کے ہاں وہ سنت کفایہ ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے. لہذا اچھا مگر یہاں عمان میں کسی مسجد میں نہیں دکھتا کوئی بھی، مطلب نہیں بالکل کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں. اچھا بالکل میں کرتے ہیں. اتفاق سے مجھے مسجد میں دیکھا نہیں میں نے. نہیں وہ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے کرتے ہیں تو بہت لمبی چوڑی تفصیل سے کرتے ہیں، یہاں تفصیل نہیں کرتے ہیں، وہ پردہ گھیر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. یہاں ذرا سا نارمل طریقے سے کرتے ہیں. تو مطلب گھر میں بھی کر سکتے ہیں اعتکاف؟ نہیں اعتکاف مسجد کا کام. اچھا اسی لیے ہمارے بعض مسلک والے جو کہتے ہیں نا کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کو بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد میں جائے. تو اسی لیے کیونکہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اعتکاف کا مطلب ہی ہے مسجد میں اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا، مسجد پکڑ کے بیٹھ جانا. لفظی ترجمہ ہے اعتکاف کا، کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہیں. تو اسی لیے اعتکاف ہے مطلب مسجد کو پکڑ کے بیٹھ جانا. گھر میں تو پکڑ کے ہم ایسے ہی دن بھر بیٹھے رہتے. عشرت علی نے شاید پچھلے 2 سال سے کسی کو نہیں دیکھے ہوں گے. نہیں اعتکاف کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں اعتکاف. ہو نہیں سکتا ہے کسی پچھلے 2 سال سے بند ہے نا مسجد، تو وہی پچھلے 2 سال سے شاید نہیں دیکھے ہوں گے. اچھا سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں جو کہا گیا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس کے ضمن میں ایک سوال ہے کہ بہتر ہوتا آج بھی ہم سب خود کو مسلمان کہیں، نہ کہ اپنے اپنے فرقوں کے نام پر پہچانے جائیں. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو ان سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ بتائیے مہاجر کو مہاجر کہیں گے کہ نہیں؟ کہیں گے. مہاجرین ہے نا ہمارے، مہاجر صحابہ، انصاری صحابہ. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہی کہتے ہیں. ہم اب جب مسلک لکھتے ہیں، اپنا جو مذہب لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اسلام لکھتے ہیں نا، حنفی نہیں لکھتے ہیں. تو یہ جو ذیلی جو شناختیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ بات ضرور ہے، اس کے ساتھ یہ بات کہنے کی بات ضرور ہے کہ مسلک کے نام پر ہماری اتنی شدت ہو گئی ہے کہ ہم نے اسی کو اصل سمجھ لیا ہے. یہ واقعی غلط، یہ بالکل غلط. اپنی شناخت ہر جگہ حنفی ہوں شافعی ہوں یہ پیش نہیں کرنا چاہیے. وہ عمل کرنے کے لیے، آپ کی اپنی شناخت کے لیے آپ مت بولیں کہ میں حنفی ہوں. کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو بولے بھائی آپ حنفی ہیں کیا؟ تو ان سے پوچھئے کہ شروع کی صدیوں میں کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو کیا وہ جان بوجھ کے پوچھتا تھا کہ آپ شافعی ہیں کیا؟ کیونکہ میں شافعی ہوں اس لیے مجھے اپنے شافعی مولانا سے مسئلہ پوچھنا ہے. کیا ہمارے قرون اولیٰ میں ایسا تھا؟ نہیں تھا. تو پھر یہ کس نے کیا اور کس نے ہمارے اوپر یہ لازم کیا کہ ایک حنفی سے مسئلہ پوچھے، ایک شافعی سے مسئلہ پوچھے، ایک اہل حدیث سے مسئلہ پوچھے؟ یہ اب بس اللہ معاف کرے. اب جیسے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، ہم لوگوں سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سب طریقے جائز ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب ایک بندہ پوچھتا ہے مولانا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب حدیثیں سب ہیں، پڑھنے کی بھی ہیں، خاموش رہنے کی بھی ہیں، اور کچھ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہری میں پڑھنا ہے، سری میں خاموش رہنا ہے. لہٰذا ان میں سے کسی پر بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایسا مسئلہ بتاتے ہیں تاکہ کسی مسلک کی طرف بات نہ جائے. سید احمد صاحب سوال کریں، کل آپ کا سوال رہ گیا تھا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. توقیر صاحب السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، وہ جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. بیسیکلی جیسے ہم مسجد گئے تو اب جیسے بالفرض کر لیجئے کہ جو ظہر میں پہنچے ہیں، اب جو ظہر میں جو
रकातों की जो तरतीबें हैं वो यूं है कि 4 सुन्नत जो पहले पढ़िए, फिर 4 फर्ज पढ़िए, फिर 2 सुन्नत और 2 नफिल। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इन तरतीबों को बनाए रखना जरूरी है या जो किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं? कैसे ऑर्डर आगे पीछे करेंगे? फर्ज को पहले पढ़, वो बाद वाली सुन्नत को पहले पढ़ लेंगे? नहीं, बिलफर्ज कर लीजिए कि अब जैसे यहाँ पे मस्जिदों में जो है वो सेकंड जमात का सिस्टम है, और मैं उससे पहुंचा गुरेज हूँ करना वहां चाहिए। पे जब एक जमात निकल चुकी थी। हाँ, उससे तो गुरेज करना चाहिए। नहीं, अच्छा, अब जी। ये मैंने 4 सुन्नत पढ़ी है, और मैं किसी का इंतजार करता रहा कि कोई जो है वो आता, तो जो 2 लोग हो जाते या 3 लोग हो जाते तो जो जमात कर लेता। जी। तो फिर 4 सुन्नत के बाद भी कोई नहीं आया, फिर जो थोड़ी देर और इंतजार किया तो जो एक साहब आए, सपोज कर लीजिए, और वो आए और वो कह रहे कि मैं वजू करके आता हूँ, तो मैं जो है ये जो टाइम मिला मुझे, इसमें मैं जो है क्या 2 सुन्नतें जो कि अमूमन जो है फर्ज के बाद पढ़नी चाहिए उसको पढ़ सकता हूँ, उसके बाद उनके साथ फर्ज की नमाज की जमात कर लूं? हरगिज नहीं। जिस नमाज की जो जगह है ना, उस नमाज की उसी वक्त पढ़ेंगे तो उसका काम पूरा होगा। उसको आगे पीछे पढ़ेंगे, वो नफल होगी, वो नमाज अपनी जगह आपके हमारे जिम्मे बाकी है, वो नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं, अब जैसे जो छूट गई है वो तो हमें बाद में पढ़नी है जब भी मौका मिले, लेकिन हमारे पास मौका है तो हम अगली को मुकद्दम नहीं कर सकते, क्योंकि हर नमाज का जो अपना मकाम है वो उसी मकाम पर पढ़ी जाएगी तो वो नमाज कहलाएगी। जैसे जोहर के बाद की सुन्नत तब होगी जब वो जोहर के बाद पढ़ी जाए। जोहर के बाद की सुन्नत के लिए जरूरी है कि वो जोहर के बाद पढ़ी जाए, तभी बाद वाली सुन्नत कहलाएगी ना। अगर उसको पहले पढ़ लिया तो पहले तो होगी नहीं, उसका टाइम ही नहीं आया। सही है। जफर साहब सवाल समझ गया। जफर साहब सवाल कर, मोहम्मद जफर सवाल कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना जी। मौलाना, मेरा सवाल ये था कि हम लोग जो 72 फिरकों का जो बोलते हैं कि 72 फिरके दोज़ख में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा, तो अभी आज की पोजीशन में जितने हम लोग अपने नाम रख लिए, जैसे हनफी है, शाफी है, अहले हदीस, तबलीगी, जमात इस्लामी, तो हम सब लोग एक फिरके में तसव्वुर कर सकते हैं अपने आप को 73वां, या ये भी सब अलग? ये फिरका नहीं है, ये सब फिरके नहीं है, ये मसालिक है। मसालिक फिरका वो होता है जो दीन के नाम पर अलग अलग अकीदे जमा कर ले, ये फिरके नहीं है। फिरका जैसे कादियानी फिरका जैसे शिया फिरका है, इस तरह फिरके होते हैं। पहले बहुत फिरके गुजर चुके, अकायद के नाम पर बहुत फिरके गुजर चुके पहले। मुर्जिया फिरका है, कदरिया फिरका है, मुतजिला फिरका है, ये सब फिरके हैं। ये हनफी शाफी फिरके नहीं है। जैसे कि सहाबा में मुहाजिर अंसार, ये फिरके नहीं है, ये अलग अलग निस्बतें हैं उनके खास हैसियत की वजह से। तो हमारा फिरका नहीं है, हम हदीस पर ही अमल करते हैं, अल्लाह के रसूल के दीन पर चलते हैं। बस हमने एक हदीस पर अमल किया, दूसरा मसलक दूसरे हदीस पर अमल कर रहा है, फिरका नहीं है। जैसे खवारिज फिरका था, उन्होंने अपनी मर्जी की बात की, उम्मत से कट गए, हम उम्मत से कटे नहीं है। अलबत्ता इन मसलकों के नाम पर कोई फिरके के जैसा माहौल बनाएगा, अल्लाह उसकी बात करे। मसालिक अलग चीज है, फिरका अलग चीज है जी। तो हम सब अपने आप को एक फिरके में तसव्वुर एक कर फिरका सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम हनफी शाफी मालिकी हनफी साहब वगैरह वगैरह अहले हदीस सब एक फिरका है। हमारे बाज हनफी शिद्दत की बात करते हैं और बाज अहले हदीस बहुत शिद्दत की बात करते हैं, वो शरीयत के उसूल के खिलाफ है। ये सब फिरकों में नहीं आता है, इसको फिरका थोड़ी कहते हैं। फिरके बहुत खत्म हो गए, अभी भी हैं। जैसे ये जो खत्म नबूवत के मामले में एक नया फितना खड़ा हुआ, ये अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं और नबूवत के मामले में उल्टी बात करते हैं। ये फिरका है, ये मुसलमानों का ही फिरका है, ये काफिर का फिरका थोड़ी है। कादियानी हो गए, जैसे आपको समझ ले आप, बोहरी हो गए, शिया हो गए, ये सब फिरके हैं। तो बरेलवी फिरका है मौलाना? हाँ, उनको अल्लाह वालम बहुत सारे अकायद के मामले में उनको कहा जा सकता है। अच्छा जी मौलाना, जज़ाकल्लाह। एक आखिरी सवाल लेते हैं हुसैन साहब से और फिर आज के लेना ये
तो ये जो रमजान की जो गिनती है, ये कि जैसे कोई साहब इंडिया से आए तो वो सऊदी में दूसरा रोजा था तब, तो वो उनके हिसाब से कुछ 28 रोजे होंगे, समझे कि 28 रोजे हुए, तो बाकी जो एक रोजा रह गया है वो रमजान के बाद उसको रखें या फिर नहीं, जी, रमजान का मुकम्मल हुआ समझे? महीना 29 का होता है या 30 का होता है। अब वो इंडिया से आए हैं और दुबई ओमान पहुंचे, सऊदी पहुंचे, अब दोनों जगह देखना है कि चांद कौन सा हुआ है, 29 का हुआ है या 30 का हुआ है। अगर सऊदी पहुंचे हैं वो 30 का चांद हुआ है तो उनको दो रोजे रखने पड़ेंगे, एक रोजा रखना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि एक रोजा मिस होगा ना, क्योंकि वो 29, अगर सऊदी में पहुंचे वो और 29 तारीख को उनका 28 था, जी हाँ, अगर एक रोजा, जितना रोजा मतलब मिनिमम चांद भी देखना पड़ेगा उनका कितना रोजा। जैसे उस साल अगर मान लीजिए किसी तारीख के हेर फेर की वजह से अगर उनका 2 रोजा मिस हो रहा है और चांद 30 का हुआ है तो फिर 2 रोजा रखना पड़ेगा, यानी अगर उन्होंने 28 रखा है तो 2 रखना पड़ेगा, और अगर 28 रखा है और चांद 29 का हुआ है तो 1 रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। भाई वो रमजान की दूसरी थी, यानी कि एक रोजा मिस होगा उनका। हाँ, एक होगा, 1 रखना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। सामीन कराम, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी आप सबके साथ में खुलासा कुरान 9:15 बजे इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु